بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ شے حاصل کی کہ جب تمہیں شرم نہ رہے تو جو جی میں آئے کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو ان کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعب خوش ہو جا۔ ان کی والدہ نے کہا، کعب تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ پر قسم کھانے والی کون ہے؟ کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعب تمہیں کیا معلوم ہے، شاید کبھی کعب نے بے فضول گفتگو کی ہو، یا جو چیز اس کی ضرورت کی نہ تھی اسے روکا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ پھر نیچے اتر آئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ جس نے 5 نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہوں سے بچ گیا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں لیا جائے گا۔ اگر وہ درست رہی تو اس کے سارے عمل درست رہیں گے، اور اگر وہ خراب رہی تو اس کے سارے عمل خراب رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پسندیدہ چیز یا کام کو دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفات اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جس کے نعمت سے اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ 2 رکعتیں تمہیں سفر کی تکالیف سے بچائیں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ 2 رکعتیں تمہیں گھر میں برائی یا تکلیف سے بچائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سب سے پہلا سبب یہ بنا کہ کسی غریب کی بیوی اپنے شوہر سے ایسے کپڑوں یا زیورات کا مطالبہ کرتی جو امیر کی بیوی کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب میری امت کا کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔